کہ اپنے کبھی روحانی تجدید کی خواہش کی ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی پوری برادری کے لیے؟ یہ سایہ کہ یہ اباب ایک حیرت انگیز بات ظاہر کرتے ہیں، یعنی خدا کی اپنے لوگوں میں احیا لانے کی شدید خواہش۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ اصل احیا صرف عارضی روحانی جوش و خروش کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک گہری مکاشفہ سے نکلتا ہے جو یسوع مسیح وعدہ شدہ مسیحا کی پہچان ہے۔ یہ سایہ 49 میں اپنی روحانی اتھارٹی کو قائم کرتے ہیں، خود نمائی کے ذریعے نہیں بلکہ خدا کی بالاحٹ کو عاجزی سے تسلیم کرتے ہوئے۔ پیدائش سے پہلے ہی خداوند نے مجھے بالایا، میری ماں کے رحم سے میرا نام لیا۔ یہ سایہ کے بارے میں نہیں تھا، یہ خدا کی اس خواہش کے بارے میں تھا کہ وہ ناامیدی کی حالت میں امید کی بات کرے۔ اس کے بعد کلام مقدس میں خدا کے دل کی سب سے نرم اور پیاری ترجمانی آتی ہے۔ یہ سایہ 49:16 میں لکھا ہے، کیا ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول سکتی ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے بچے پر رحم نہ کرے؟ اگرچہ وہ بھول جائے، میں تمہیں ہرگز نہیں بھولوں گا۔ دیکھو، میں نے تمہیں اپنی ہتھیلیوں پر کندہ کر لیا ہے۔ یہ خوبصورت منظر کشی خدا کی اپنی قوم کے لیے لازوال محبت کو ظاہر کرتی ہے، وہ محبت جو آخرکار کیلوں سے چھیدی ہوئی ہتھیلیوں کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ آہ وہ تم سے اور مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ اپنی قوم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پیشگوئی باب 51:1 میں زور پکڑتی ہے، جب یہ سایہ پکارتا ہے، جو خدا کو ڈھونڈتے ہو میری سنو، تم جو راست بازی کے پیچھے ہو، جو خداوند کو تلاش کرتے ہو، اس چٹان کی طرف دیکھو جس سے تم کاٹے گئے ہو۔ یہ ایک زبردست پکار ہے کہ ہم اپنی روحانی وراثت اور خدا کی نسل در نسل وفاداری کو یاد رکھیں۔ احیا اکثر تب شروع ہوتا ہے جب ہم ان بنیادی سچائیوں کی طرف لوٹتے ہیں کہ خدا کون ہے اور ہم اس میں کون ہیں۔ ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ پھر کلام مقدس کی سب سے خوبصورت آیات میں سے ایک آتی ہے، یسایہ 52:7۔ کتنے خوبصورت ہیں پہاڑوں پر ان کے پاؤں جو خوشخبری لاتے ہیں، جو سلامتی کی منادی کرتے ہیں، جو بھلی خبریں سناتے ہیں، جو نجات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ صرف شاعرانہ زبان نہیں ہے، یہ اس بات کی نبوتی تصویر ہے کہ احیا کیسے پھیلتا ہے۔ جب خدا کے لوگ حقیقی تجدید کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ خوشخبری بانٹنے سے خود کو روک نہیں سکتے۔ یہ نبوت یسایہ 53 میں اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جہاں پرانے عہد نامے میں مسیحا کی سب سے تفصیلی اور نبوتی تصویر پیش کی گئی ہے۔ وہ ذبح ہونے والے بروا کی طرح لے جایا گیا، اور جیسے بھیڑ اپنے بال کاٹنے والے کے سامنے خاموش رہتی ہے، ویسے ہی اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ ڈاکے الفاٹنی والا خادم، وہ احیا کا حتمی ذریعہ ہوگا، نہ کہ سیاسی طاقت یا فوجی قوت کے ذریعے، بلکہ قربانی دینے والی محبت کے ذریعے، وہ محبت جو خدا نے صلیب پر ظاہر کی۔ اس مسیحائی امید کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی پھیلتی اور بڑھتی ہے۔ یہ سایہ 44:2 ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اپنے خیمے کی جگہ کو کشادہ کر اور اس کے پردے پھیلا، دریر نہ کر، اپنی رسیوں کو دراز کر اور میخیں مضبوط کر۔ جب خدا کے لوگ اس بات کی وسعت کو سمجھ لیتے ہیں کہ یسوع نے ان کے لیے کیا ہے، تو بڑھوتری فطری اور لازمی بن جاتی ہے۔ آخرکار ہم یسایہ 55 میں خدا کی خوبصورت دعوت سنتے ہیں۔ آؤ، یہ سب پیاسے لوگو، آؤ پانیوں کے پاس، تم جو پیسے نہیں رکھتے، آؤ خریدو اور کھاؤ۔ احیا، روحانی بیداری، یہ انسانی کوششیں مذہبی رسومات کے بارے میں نہیں ہے۔
یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو کچھ خدا اپنے فضل سے پیش کرتا ہے اسے آزادانہ طور پر قبول کیا جائے۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنائیں؟ بحالی کا راستہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسے خدا نے اس پر انتظار کرنے کی بات کی تھی۔ آزمائش کے موسموں میں، چاہے وہ کینسر کی سرجری ہو یا میرے آواز کے تاروں کا مسئلہ، ہمیں بھی امید کے ساتھ انتظار کرنا سیکھنا چاہیے۔ اس کی موجودگی بیداری تب شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور خدا پر انتظار کرتے ہوئے اسے ہمیں نیا کرنے دیتے ہیں۔ یہ اس وقت پھیلتی ہے جب ہم یسوع کی خوشخبری دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ اس وقت بڑھتی ہے جب ہم خدا کے لیے جگہ بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اندازوں سے بڑھ کر کام کرے۔ یہ قدیم الفاظ آج بھی بڑی طاقت سے بولتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل احیا جذباتی تجربات مذہبی سرگرمیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ہے یسوع۔ یہ یسوع سے ملنے کے بارے میں ہے جو اسرائیل کی امید اور دنیا کی امید ہے۔ جب ہم اس کی محبت کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں جو صلیب پر ظاہر ہوئی اور اس کے جی الفاٹنی میں اعلان ہوئی، تو ہم خود بخود خوشخبری کے پیغام رساں بن جاتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا کے لیے جو امید کی پیاسی ہے اور خدا کے لوگوں کے لیے وہ بیدار ہو جائیں گے۔ بیداری آ جائے گی۔